ناظرین آداب 9 نومبر 2022 مطابق 13 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مصر رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو کہا ہے کہ نوٹ بندی اور جی ایس ٹی نے ہندوستان کی معیشت کو برباد کر دیا ہے۔ مہاراشٹر میں بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے دن ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا کہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی چھوٹی، درمیانی اور بہت چھوٹی صنعتوں کو نوٹ بندی کے سبب زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ لاکھوں صنعتیں بند اور لاکھوں نوکریاں ختم ہو گئیں۔ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی اسمبلی انتخابات کے لیے گجرات کے دورے پر ہیں۔ اس دوران پیر کو وہ جس ٹرین میں سفر کر رہے تھے اس پر پتھر بازی کی گئی۔ اس واقعے میں اویسی بال بچ گئے لیکن ٹرین کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ AIMIM لیڈر وارث پٹھان نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرین پر سورت سے 20-25 کلومیٹر پہلے پتھر بازی کی گئی۔ وارث پٹھان نے اس واقعے کو لے کر BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان نے آج روس کے ساتھ اس کے اور یوکرین کے درمیان جنگ کے عالمی اقتصادی اثرات پر گہرائی سے بات چیت کی اور اس سلسلے میں اپنے دو طرفہ تعاون کو مضبوط کیا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے روس کے دورے کے دوران اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ ہندوستان روس بین الحکومتی کونسل میٹنگ میں کووڈ وبائی امراض، مالی تناؤ اور کاروباری مشکلات پر تبادلہ خیال کیا جنہوں نے عالمی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش ڈاکٹر عمار رضوی کی رہائش گاہ پر منعقد ایک پروگرام میں فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے چیئرمین تورج زیدی نے ایڈوکیٹ اطہر نبی کو ان کے تازہ ناول گھروندہ کی اشاعت پر اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر پروفیسر شارب دولوی، ڈاکٹر ریشما پروین، اودھ نامہ کی پراپ رائٹر اور ایڈیٹر تقدیس فاطمہ رضوی، سینئر صحافی کلثوم طلح، ڈاکٹر عمار نگرامی، رمیش دکشت، وندنا مشرا اور منتظر قائمی وغیرہ موجود رہے۔ ذرائع کے مطابق مہاراشٹر حکومت بھی یو پی کی یوگی حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدارس وغیرہ کی جانچ کا کام شروع کرنے جا رہی ہے، بلکہ ممبئی پولیس نے اس کی شروعات بھی کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حکام سے موصولہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محکمہ پولیس نے مدرسوں، مساجد، مندروں، مختلف NGOs اور خیراتی تنظیموں کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے منگل کو ڈاکٹر شکنتلا مشرا راشٹریہ پنرواس یونیورسٹی لکھنؤ کی 9ویں تقریب تقسیم اسناد کے اختتامی اجلاس میں کہا کہ تعلیم صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ وہ تہذیب سکھاتی ہے جس کا ہم اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ محترمہ پٹیل نے تمام ڈگری حاصل کرنے والوں کے روشن مستقبل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام تمغے حاصل کرنے والے سبھی یکساں احترام کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کامیابی حاصل شدہ علم کے صحیح استعمال اور جانفشانی سے ہی حاصل ہوگی۔ گورنر نے طلباء کی زندگیوں کو نکھارنے میں اساتذہ کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی صلاحیتوں کے ساتھ عالمی نظریہ رکھنے والے طلباء کی تخلیق کرے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے منگل کو گرو نانک دیو کے پرکاش پرو پر ریاستی باشندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سکھ گروؤں نے ملک کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور انسانیت کے تحفظ کی راہ ہموار کی۔ راجدھانی لکھنؤ میں گرو نانک دیو کے پرکاش پرو پر ریاست کے لوگوں کو گرمجوشی کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سکھ گروؤں کی زندگی اور تعلیمات قوم، مذہب اور انسانیت کی بے لوث خدمت کے لیے وقف رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس طرح کی شاندار تقریب گرو نانک کے مقدس مقام ننکانہ صاحب میں ہی نہیں بلکہ پوری قوم میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے منگل کو الزام لگایا کہ BJP اقتدار میں کسانوں کو چوطرفہ لوٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں سے جھوٹے وعدے کرنے والی BJP حکومت نے نہ صرف انہیں دھوکہ دیا ہے بلکہ گنا کسانوں کا حکومت پر ہزاروں کروڑ روپیہ بقایا ہے۔ ریاستی حکومت کو قانوناً بقایا جات کے ساتھ ساتھ سود بھی دینا چاہیے لیکن BJP حکومت اس معاملے پر خاموش ہے۔ SP صدر نے کہا کہ BJP کی وجہ سے کسانوں کے لیے کھیتی باڑی کرنے میں مشکلیں آ رہی ہیں، کھاد کی کمی کی وجہ سے کالا بازاری ہو رہی ہے اور DAP کا اسٹاک منہ مانگی قیمتوں پر وصولا جا رہا ہے۔ پریاگ راج کے معروف شاعر اور لسان العصر اکبر الہ آبادی کے نواسے ڈاکٹر توقیر زیدی نے ایک مرتبہ پھر الہ آباد کی سرزمین کو عالمی سطح پر عزت بخشی ہے۔ 29 اکتوبر 2022 کو گلوبل فورم میں منعقدہ مقابلے میں توقیر زیدی نے 103 گھنٹوں میں 6184 مصروں پر مشتمل اردو ادب کی طویل ترین مثنوی لکھ کر عالمی ریکارڈ بنایا اور ہارورڈ بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا۔ اس سے پہلے بھی توقیر زیدی ملک اور بیرون ملک کئی مقابلے جیت کر
کر الہ آباد کا نام روشن کر چکے ہیں۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اشتراک سے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ نے سنت گاڈگے جی مہاراج آڈیٹوریم گومتی نگر میں تاریخی ڈرامہ شہنشاہ اوڈیپس پیش کیا۔ ڈرامے کی ہدایت کاری یوسف خان نے کی۔ یہ ڈرامہ یونانی پس منظر میں ترتیب دیا گیا ہے، جس میں یونان میں تھیپس کے بادشاہ اوڈیپس کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ ندامت مشہور اداکار نول شکلا نے کی۔ اس موقع پر ادارے کے سیکریٹری ایس این لال نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لائٹس کی ذمہ داری دیواشیش مشرا کی تھی۔ محمد شکیل کا کاسٹیوم، میک اپ اپندر سونی اور موسیقی مارشل خان نے ترتیب دی تھی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ ثابت کرنے کے لیے چیلنج کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے قتل کی کوشش کے دوران انہیں 4 گولیاں لگیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہے تو وہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران آٹومیٹک ہتھیار سے ایک شخص نے گولیاں چلائیں، جس میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی اور کئی لیڈران زخمی ہو گئے تھے۔ اسپتال کے چیف ایگزیکٹو افسر نے کہا تھا کہ عمران خان کے پیر میں 4 گولیاں لگی ہیں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت عمران خان پر حملے کی جانچ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے رکن محمود عباس زادہ نے زور دے کر کہا ہے کہ حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائی نے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ داعش کو کس طرح سے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں داعش کی تشکیل کے در پہ تھا، لیکن اسے اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف سازش کے پیچھے بنیادی طور پر صہیونی حکومت ہے اور ایران اس سازش میں ملوث فریقوں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد کی روک تھام اور علاج کے لیے ہر سال 18 نومبر کو عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد منظور کی ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ قرارداد بچوں کے جنسی استحصال سے متاثرہ افراد کے بارے میں عوامی بیداری بڑھانے اور بچوں کے جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد کو روکنے اور ختم کرنے کی ضرورت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور مجرموں کو جواب دہ ٹھہرائے جانے کی لازمیت کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ امریکہ جو دنیا بھر میں اپنے دوہرے معیار اور پالیسیوں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے، اس کی ایک اور مثال روس یوکرین جنگ کے دوران اب سامنے آئی ہے، جہاں بظاہر وہ روس کے خلاف مزاحمت پر یوکرین کی حوصلہ افزائی کرتا نظر آتا ہے، لیکن اندرون خانہ وہ یوکرین کو روسی صدر ولادیمیر پوتن سے مذاکرات کا مشورہ بھی دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے اور یورپ کو سردیوں کے موسم میں ایندھن کی قلت کا سامنا ہے اور وہ اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یوکرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صدر پوتین کے اقتدار سے ہٹنے تک مذاکرات سے کام چلانے کی کوشش کرے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے اور یہ وقت جمہوریت کو بچانے کا ہے اور ہم عوام کی مدد سے جمہوریت کو بچانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں وسط مدتی انتخابات میں آج ووٹنگ ہوگی۔ وسط مدتی الیکشن میں 36 ریاستوں کے گورنر بھی منتخب کیے جائیں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں سخت مقابلے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 15 نومبر کو بڑا اعلان کرنے کا بیان جاری کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔